شان اور ان کی قدر کیا ہے، اس بات سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ رب تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے اور جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ انسان بھی کھاتا ہے اور جانور بھی کھاتے ہیں۔ انسان بھی پیتا ہے اور جانور بھی پیتے ہیں۔ انسان سوتا ہے تو جانور بھی سوتے ہیں۔ انسان بھی اپنی نسل کو آگے بڑھاتا ہے تو جانور بھی اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو پھر کون سی چیز ایسی ہے جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے؟ وہ چیز علم کی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو علم کی دولت عطا نہیں فرمائی، علم کی دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے تو صرف اور صرف حضرت انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اور قرآن حکیم فرقان مجید میں یہ بات موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اے فرشتوں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو یہ سن کر فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اے باری تعالیٰ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ تو زمین میں ایسے انسان کو پیدا کرے گا جو زمین میں خون ریزی کرے گا، قتل و غارت کرے گا، آپس میں لڑائیاں کرے گا، دنگے فساد کرے گا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے باری تعالیٰ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری ثنا بیان کرتے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے انسان کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے جواب میں رب نے کیا کہا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلم، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میں جانتا ہوں کہ میں آدم کو کیوں پیدا کر رہا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اور پہلا سپارہ تیسرا رکوع رب کہتا ہے علم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرمایا۔ اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت تک جتنے لوگوں نے پیدا ہونا تھا، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگ، جتنے لوگوں نے قیامت تک پیدا ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کے ناموں کا علم حضرت آدم کو پہلے دن ہی عطا فرمایا۔ اور پھر قیامت تک لوگ جن برتنوں میں کھانا کھائیں گے یا پانی پیئیں گے ان برتنوں کے نام مختلف ہیں ہر علاقے میں، ہر ملک میں۔ تو مفسرین نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام برتنوں کا بھی علم حضرت آدم کو دیا تھا اور برتنوں کے ناموں کا علم بھی حضرت آدم کو عطا فرمایا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرشتوں کے اوپر جو برتری عطا فرمائی ہے، وہ برتری اور وہ فضیلت بھی صرف اور صرف علم کی وجہ سے ہے۔ علم کتنی اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ رب الجلال نے قرآن میں فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی آپ کہہ دیں کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ بھائی جس کو اللہ نے علم عطا کیا اور جس کو علم عطا نہیں کیا، یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں برابر ہو سکتے نہیں۔ جس طرح رات اور دن آپس میں برابر نہیں ہے، جس طرح آگ اور پانی آپس میں برابر نہیں ہے، جس طرح پھول اور کانٹا آپس میں برابر نہیں ہے، جس طرح زہر کا پیالہ اور شہد کا پیالہ آپس میں برابر نہیں، جان لیجیے اسی طرح رب کے نزدیک جاہل اور عالم یہ آپس میں برابر نہیں۔ اور پھر رب الجلال نے ایک اور موقع میں ارشاد فرمایا کہ میں یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں جسے چاہتا ہوں علم و حکمت کی دولت عطا فرماتا ہوں، اور جسے میں علم و حکمت کی دولت عطا فرما دوں سمجھ جاؤ کہ میں نے اس کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ خیر کثیر، کل متاع الدنیا قلیل، اللہ نے دنیا کے بارے میں فرمایا کہ یہ دنیا قلیل ہے۔ دنیا کیا ہے؟ قلیل ہے، دنیا تھوڑی سی ہے۔ اور جانتے ہیں یہ دنیا کتنی بڑی ہے؟ 7 بر اعظم ہیں اس دنیا میں، 150 سے اوپر ملک بنتے ہیں، 60 کے قریب تو صرف اسلامی ملکوں کی تعداد ہے۔ پھر اس پوری دنیا میں درخت ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہے، دریا ہیں، اور زمین کے نیچے جو اللہ نے خزانے رکھے ہیں گیس کے، پیٹرول کے، سونے کے، ہیرے کے، چاندی کے، اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لوگوں کو اربوں خربوں کا مالک بنایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود رب کیا کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے؟ قلیل ہے۔ کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا قلیل ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ دنیا جس کو اکٹھی کرنے کے لیے اور دنیا کو جمع کرنے کے لیے ہم رات دن ایک کر لیتے ہیں، اس دنیا کو رب نے قلیل کہا ہے، قلیل۔ اور جس کو علم دینے کی بات آئی فرمایا من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے میں حکمت اور علم کی دولت عطا فرماتا ہوں جان لو کہ میں نے اسے کائنات کا سب سے بڑا خزانہ عطا فرما دیا۔ یہ جو علم والے ہیں نا علماء، اگرچہ لوگ ان کی عزت نہ کریں، ان کو مولوی کا تانا دیں، اور علماء کی لوگ عزت نہ کریں، اور اپنے بچوں کو مولوی اور حافظ بنانے کے لیے تیاری نہ کریں، یہ دنیا والوں کی بات ہے۔ لیکن رب کے ہاں علم والوں کا درجہ کتنا ہے؟ فرمایا میں جسے اپنی حکمت عطا کر دوں گویا میں نے اسے خیر کثیر عطا فرما دیا۔ اور پھر دیکھیں رب کے ہاں علم دین کا مرتبہ کتنا ہے اور دین کی اہمیت کتنی ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک شعر ہے، شعر تو وہ عربی میں ہے،
رضینا بالقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. یہ شعر حضرت علی کا عربی میں ہے، لیکن اس کا ترجمہ اردو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، غور کیجیے گا. حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ہم تیری تقسیم پہ راضی ہیں. اکثر لوگ سوچتے ہیں نا میں غریب ہوں وہ امیر ہے. اکثر حافظ لوگ، قاری لوگ، امام، خطیب، علماء یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس تو صرف قرآن کی دولت ہے، علم کی دولت ہے، فلاں بندہ وہ تو لاکھوں میں کھیلتا ہے، وہ تو ایک ایک دن میں ہزاروں کی دیہڑی لگا دیتا ہے، اور مجھے ایک ماہ کے بعد 7، 8، 10 ہزار ملتا ہے. انسان ہونے کے ناطے خیال دل میں آ ہی جاتا ہے. تو حضرت علی کا شعر سنیں اور اس کا ترجمہ سنیں اور پھر علم دین کی اہمیت کو ملاحظہ کیجیے گا. حضرت علی کہتے ہیں رضینا بالقسمت الجبار فینا، اے باری تعالیٰ ہم تیری تقسیم پہ راضی ہیں کہ تو نے جاہلوں کو تو دنیا کی دولت عطا فرما دی، لیکن اے باری تعالیٰ تو نے ہمیں پیارے مصطفیٰ کی شریعت کے دین کا علم عطا فرما دیا. تو نے جاہلوں کو، دنیا داروں کو دولت دے دی، مال دے دیا، پیسہ دے دیا. ہم اس میں شکوہ نہیں کرتے، شکایت نہیں کرتے، ہم اس بات پہ راضی ہیں کہ تو نے جاہلوں کو دنیا کی دولت دی ہے اور تو نے ہم غریبوں کو اپنے حبیب کے دین کا علم عطا فرما دیا. اور پھر حضرت علی کہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو دنیا کی دولت ہے نا، دنیا کی دولت یہ ختم ہو جانے والی ہے. کیونکہ بات ایسے ہی ہے نا، بندے کے پاس لاکھوں ہوں، اس کے اکاؤنٹ میں، اس کی تجوریوں میں، اس کی الماریوں میں. سیانے لوگ کہتے ہیں کہ پیسیاں دے تنور بھی پڑے ہو، کنویں بھی پڑے ہو، تو بھی ایک دن موکی جاتے ہیں. یہ دنیا کی دولت کو زوال ہے، دنیا کی دولت ختم ہو جانے والی ہے، لیکن جو علم کی دولت ہے یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں. بڑے بڑے اس دنیا میں مالدار امیر کبیر لوگ آئے جن کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کے اوپر لادی جاتی تھی. خزانہ بھی خزانوں کی چابیاں، جن تجوریوں میں وہ پیسہ رکھتے تھے ان تجوریوں کو جو تالے لگتے تھے ان کی چابیاں اونٹوں کے اوپر اور گھوڑوں کے اوپر لادی جاتی تھی. اتنی دولت ان کے پاس ہے. کوئی آج ان کا نام لینے والا؟ کوئی نہیں. لیکن صدیاں گزر گئیں، آج بھی لوگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پہ جا کے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج بھی لوگ امام غزالی کو یاد رکھے ہوئے ہیں. آج بھی لوگ حضرت شیخ سعدی شیرازی کا نام لیتے ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو علماء تھے انہوں نے دنیاوی اعتبار سے مشکل زندگی گزاری. صبح کھانے کے لیے ہوتا تھا، شام کو نہیں ہوتا تھا. اچھا لباس نہیں پہنا، اچھے کپڑے نہیں پہنے. چند لقموں کے اوپر انہوں نے اپنی زندگی گزار دی، لیکن انہوں نے علم کی وہ شمع جلائی اور علم کی وہ خیرات لوگوں میں تقسیم کی اور علم کا وہ صدقہ جاریہ لوگوں کو سکھایا کہ آج یہ علماء تو دنیا سے رخصت ہو گئے. آج ان کا صدقہ جاریہ جو انہوں نے کیا تھا، ان کے صدقہ جاریہ کا ثواب آج بھی اللہ ان کی قبروں میں برابر پہنچا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ علم دین کی فضیلت ہے، علم دین کی اہمیت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے